السلام علیکم ویورز۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی شادی کو عرصہ ہو گیا مگر گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی، تو اس نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنی ملکہ اور اپنے علاج کے لیے حکیم بلوائے۔ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ملکہ کی گود ہری بھری کر دی۔ بیٹا ہوا تو بادشاہ کو یہ دیکھ کر چپ ہی لگ گئی کہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی اور وہ ایک کان سے پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنے سارے وزیر بلوا بھیجے اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا، کس طرح اس خامی پر قابو پایا جائے؟ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اعلان کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے۔ شہزادے کے سارے ہمجولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ حکم نافذ کر کے عمل درآمد شروع کرا دیا گیا۔ اگلے 10 سال میں مملکت میں ایک کان والی نسل دیکھنے کو ملی اور لوگ اس عادت اور تقلید میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آن ٹپکا۔ لوگ 2 کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بچے اس عجیب الخلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور 2 کانوں والا کہہ کر چھیڑتے۔ اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ لگنا شروع ہو گیا۔ تاکہ وہ ان لوگوں میں تماشا بن کر نہ رہے، اس نے اپنا ایک کان ہی کٹوا لیا۔ ایسا ممکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ہی ایسی عقلی معذور بن جائے؟ جی، انسانی تاریخ میں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اسی کچھ فہمی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاحی کے لیے ہی تو اللہ نے بار بار نبی بھیجے تھے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی، ایک اکیلے حضرت ابراہیم ان میں تھے اور ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کے مخالف سمت میں چلنے والی تھی، ایک اکیلے حضرت لوط علیہ السلام ان میں عجیب دکھائی دیتے تھے کیونکہ وہ ان جیسا کام نہیں کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری قوم سود اور چور بازاری میں ایسی مبتلا تھی کہ ان میں اکیلے حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی انوکھے نظر آتے تھے۔ دیکھیے، فقہ میں ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اسے حلال نہیں بنا دیا کرتا۔ غلط ہمیشہ غلط رہے گا، بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین ہے کہ تو ٹھیک ہے تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھر۔ اگر وہ اپنے غلط پر شرمندہ نہیں ہے تو کائے کو اپنے ٹھیک ہونے پر شرماتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، جب بھی قرآن میں سارے کے سارے لوگوں کا کبھی ذکر آیا نا تو ان صفتوں کو بتاتے ہوئے آیا کہ وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو شکر ہی نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اس پوری کہانی کا لب لباب جو بنتا ہے وہ یہ کہ غلط ہمیشہ غلط رہے گا، بھلے ساری مخلوق ہی کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔